صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنہیں پہ بھیجے خدا بھی سلام، وہ جنہیں پہ بھیجے خدا بھی سلام، فرشتے کرے جنہیں پہ در۔ وقت بہت قلیل ہے، تابش سلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر 2-3 منٹ کے اندر ختم کرے۔ تابش سلمہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ محترم سامعین اکرام، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو مدرسے کی مختصر حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے پرفتن دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ نے آج ہم کو یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے۔ جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے، اور مدرسہ انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے، اور مدرسہ انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے۔ یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بنا دیتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت کو بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے، اور یہی انبیاء کا کام تھا۔ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، یہ مدارس بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ جس طرح انبیاء مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، اسی طرح مدرسے ہم کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ لہذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی ان مدرسوں کو توڑ سکتا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال ہر اطراف و کناف میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان اداروں کا نظام ایسے ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے نہ بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے متعلق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنیں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا تو طلبہ علم دین کو دیکھو۔ بخدا جو طالب علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے تو اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے ایک شہر بنا دیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ صبح و شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں، ہؤلاء اتقاء اللہ من النار، یہی ہے جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب طلبہ اکرام کا اتنا بلند مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو مدرسے میں جو طلبہ پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں، ان کے روپیوں اور پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں، تو آخرت میں اللہ ان کو کتنا بڑا اجر دے گا۔ دوستوں، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی۔ سب سے پہلے قرآن نے آ کر یہ کہا جو بندے خدا سے ٹوٹ چکے تھے انہیں خدا سے جوڑا، اور فرمایا تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتا۔ قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی، زمانے کو خیر القرون بنا دیا۔ قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ قرآن کریم کا کتنا بڑا احسان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین بنا دیا۔ بہرحال ادارہ کا مدار طالب علم اور مدرس پر موقوف ہے۔ تعمیر سے اونچائی نہیں آتی، اس ادارہ کا رشتہ اصحاب صفہ سے چلا ہوا ہے۔
असहाब सुफ़ा से चला हुआ है, जिसके मुअल्लिम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिनके तालिबे इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जैसे थे। हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं उलाइका आबाई फजिअनी बिमिस्लिहिम, क्या कोई यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाला इस तरह का फ़ख्र कर सकता है? ये वही दीनी इदारा है जहाँ जिब्राइल खुद तालिबे इल्म बनकर आते थे और कहते थे ईमान और एहसान क्या चीज़ है, ईमान और एहसान क्या चीज़ है, क़यामत कब आएगी? तब अब उस मरकज़ में खुद तालिबे इल्म बनकर हज़रत जिब्राइल आते रहे। ऐसा ना कोई पेश कर सका, ना क़यामत तक कर सकेगा। दोस्तों, मदरसे की कद्र करो, अगर तुम ना करोगे तो खुदा दूसरों को पैदा करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और तवज्जो साथ है, इदारा नहीं मिट सकता और जिसका ताल्लुक इदारे से हो वो भी नहीं मिट सकता। अल्लाह ताला हमें इन इदारों की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।